ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منہیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ لے کر حاضر خدمت ہیں جس کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات۔ آج کے سلسلے میں بھی ہم آپ کو پیارے پیارے مدنی گلدستے دکھائیں گے۔ کس انداز کے گلدستے ہیں، آئیے کچھ اماد بھائی کی جانب چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ اور آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ نے میری طبیعت پوچھی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہتر جزا عطا فرمائے۔ اللہم آمین اللہم آمین۔ جی بھائی، تو آج ہمارے مدنی منوں کے لیے، مدنی منوں کے لیے کیا کیا مدنی گلدستے لے کر آئے ہیں؟ دیکھیں، ہم تو اب بڑے خطرناک باتیں لے کر آ رہے ہیں، اور یہ کیا باتیں ایسی چیزیں خطرناک باتیں، یعنی مشکل ہمارے چیزیں مدنی منع ڈر جائیں گے؟ نہیں، ویسے ان میں بعض تو ڈرتے ہیں، بعض جو ہوتے ہیں وہ نہ ڈر ہوتے ہیں کہ ہم مقابلہ کریں گے، تو مقابلے کے لیے تیار کر رہے ہیں ہم فوج کو۔ مدنی منع آپ تیار ہو جائیے، تیار ہو جائے فوج۔ جی اچھا، اب ہم نے کچھ برے اخلاق کچھ اچھے اخلاق بیان کیے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ یہ ہوا ہے کہ اب ہم آپ کو لے کر چلیں گے ایک اچھے اخلاق کی طرف۔ اس کا نام ہے زہد۔ زاہد نام تو آپ نے سنا ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ زہد کے معنی مطلب کیا ہے؟ زہد یہ کہ بندہ ہر اس چیز کو ترک کر دے جو اللہ سے دور کرے۔ جو چیز اللہ سے دور کرتی ہے بندہ اس سے دور ہو جائے، یہ ہو جائے گا زہد۔ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم، یہ بزرگ ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ فرماتے ہیں ایک شخص نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کی وجہ سے اللہ عز و جل مجھ سے محبت کرے، اللہ تعالی مجھ سے محبت کرے، ایک، اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ دو باتیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی مجھ سے محبت کرے۔ فرمایا وہ عمل جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اچھا، جو اللہ تعالیٰ سے چیز دور کرتی ہے اسے دور ہو جاؤ، زہد یہ ہے، تو دنیا سے بے رغبتی ہے۔ اور وہ عمل جس کی وجہ سے لوگ تجھ سے محبت کرنے لگے، وہ یہ ہے کہ تمہارے پاس جو مال ہے اسے لوگوں کے سپرد کر دو۔ اچھا، دوسروں کو دے دیں کیا؟ ہاں، مدنی منع نہیں دے پائیں گے، ہاں، یہ چھوٹے چھوٹے جو مدنی منع ہوتے ہیں، جو بڑے ہوں گے وہ جود و احسان والی بات، کسی کے ساتھ بھلائی کرنے والی بات وہ ہے، اس کو یاد رکھیں۔ پیارے مدنی منع، آپ بھی دنیا کے عیش کو چھوڑ دیں کہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنے والے کو طرح طرح کے انعامات ملتے ہیں۔ اس کے دل کو اللہ تعالیٰ ایمان سے منور روشن کر دیتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کی زبان پر بھی حکمت جاری ہو جاتی ہے، مولانا پھول بہترین۔ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا کی بیماری اور اس کے علاج کی پہچان عطا فرماتا ہے، یعنی دنیا کے کیسے نقصان ہے اور دنیا سے کیسے بچا جائے، یہ بھی ایک علم ہے، یہ بھی ایک بات ہے، اللہ تعالیٰ اسے یہ چیز بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ دنیا سے صحیح سلامت نکال کر سلامتی کے گھر
یعنی جنت کی طرف لے جاتا ہے. سبحان اللہ. دنیا سے اچھے انداز سے جنت کی طرف چلا جائے. اور یاد رہے زہد اختیار کرنا انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام اور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. دنیا سے بے رغبتی کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کا محبوب اور پسندیدہ طریقہ ہے. زاہد اللہ تعالیٰ کا محبوب ہے. زاہد پر دنیا کی مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں. تو جب اتنی باتیں پتہ ہوں گی تو بندہ دنیا سے بے رغبتی کی طرف جائے گا. اور اس بات کو سمجھنا ہے نا اپنے اچھے انداز سے. تو آپ کو ایک مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں. چلیں جی جی دکھائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دل بھی میلا ہو جاتا ہے، اس کو کیسے صاف کر سکتے ہیں؟ دل کا میل جو ہے یہ تلاوت سے دور ہوگا، موت یاد کرنے سے دور ہوگا، اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے، آنسو بہانے سے، عشق رسول میں رونے سے دل کا میل دور ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، تو ہمیں بھی دنیا سے بے رغبتی کی طرف کوشش کرنا چاہیے کہ دنیا سے بے رغبتی ہو جائے. اور اس کا ایک بہترین حل کیا ہے؟ وہ ہے مدنی انعامات. ہمارے پاس شیخ طریقت امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی منوں کے لیے اور مدنی منیوں کے لیے 40 مدنی انعامات عطا فرمائے. تو ہر سوال کا جو ہے جواب دیتے رہیے، اس پر عمل ہوا یا اس پر عمل نہیں ہوا تو انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے بھی ہمیں دنیا سے بے رغبتی نصیب ہو جائے گی. جی اماد بھائی، اور مزید کیا کہیں گے آپ؟ اچھا، اب یہ تو ہو گیا ایک سمجھے اچھا اخلاق. ٹھیک ہے. اب برے اخلاق میں ایک چیز ہوتی ہے حب جاہ، یعنی مدنی منع نہیں ڈرے. مشکل کچھ لفظ مشکل ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے بھی پچھلے سلسلے میں بتایا شہر کے نام پہ مشکل ہوتا ہے تو وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یاد ہو جاتے ہیں. حب جاہ کا مطلب ہے شہرت و عزت کی خواہش کرنا، یعنی کسی کا یہ خواہش کرنا میں مشہور ہو جاؤں، مجھ سے اچھی تلاوت کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، اور مجھ سے اچھا قرآن پڑھنے والا نہیں ہے، مجھ سے اچھا منزل پڑھنے والا اچھا نہیں ہے، مجھ سے اچھی گھڑی کسی کی نہیں ہے، لوگ مجھے جانے پہچانے، واہ قاری صاحب، واہ حافظ صاحب، اس طرح کر کر یہ دل میں خواہش ہو. ٹھیک ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، یہ فرماتے ہیں شہرت کا مقصد لوگوں کے دلوں میں مقام یعنی عزت بنانا. ٹھیک ہے. قاری صاحب کیا یار، یہ مدنی منع اس کا کیا سبق ہے. والدین میرے بچوں میں یہ بس یہی یہ ہے، دادی امی میرے پوتوں میں بس یہی یہ ہے، دلوں میں جگہ لے رہے پڑوسی کے دل میں. یعنی یہ نہیں، ایک تو یہ کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اس کو راضی کرنے کے لیے، دیکھیں کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کے لیے. میں قرآن حفظ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ مجھے انعام دے، اللہ تعالیٰ خوش ہو میرے اس عمل سے. لوگ خوش ہوں گے وہ تو ہوتے ہی ہیں، وہ ضمنی بات ہے، وہ سائڈ والی بات ہے. اصل چیز اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے، لوگ خوش ہو جائیں، اللہ تعالیٰ خوش ہو اس کی طرف توجہ نہیں ہے. بس جناب صاحب واہ 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 ہونی چاہیے. تو یہ بھی یاد رہے کہ یہ خواہش ہر فساد یعنی برائی کی جڑ ہے. امام غزالی جو فرماتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے نقصانات پر غور کریں. میٹھے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے. یہ دکھائیے گا جناب بھیڑیا کس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ بھیڑیا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ دکھائے جی بکریاں کس کو کہتے ہیں، یہ دیکھیے. اور یہ دیکھیے یہ بھیڑیا جو ہے بکری پر حملہ کرنے کے لیے جا رہا ہے. ارے رک جائیے، ہاں آپ کو نہیں دکھا رہے، ڈرے نہیں. دیکھیں یہ جو بھیڑیا ہوتا ہے نا، یہ بکری کو کھا جاتا ہے
اب بھوکا بھیڑیا ہے اور اس کو بکری مل گئی ہے، تو دو بھوکے بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ کے اندر ٹوٹ پڑیں تو اس بکری کو ماریں گے، اس کو ماریں گے، اس کو نوچیں گے، تباہی بربادی کر دیں گے۔ تو دو بھوکے بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنی تباہی حب مال و جاہ، یعنی مال و دولت اور عزت و شہرت کی محبت مسلمان کے دین میں تباہی مچاتی ہے۔ تو مسلمان کا دین کتنا خراب کرتی ہوگی جب لوگ خوش ہو جائیں، نمازی خوش ہو جائیں، پڑوسی خوش ہو جائے، رشتہ دار خوش ہو جائیں۔ ہاں، والدین اس لیے خوش ہوں کہ والدین کو خوش کرنے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، تو والدین کو خوش کرنا چاہیے، بڑے بھائی بہنوں کو خوش کرنا چاہیے، نانی دادی کو خوش کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو۔ یہ الگ چیز ہے، لوگوں کے دل میں میرا مقام ہو، بس میں تو میں تو کرتی ہے بکری، اور بکری کی گردن پر چلتی ہے میں کرتی ہے تو پھر اس چھری تو چلے گی۔ پیارے مدنی منو، اس بات کی خواہش کرنا کہ گھر والوں اور خاندان والوں میں میری واہ واہ ہو، تعریفیں ہوں، مجھے اچھا سمجھے، یہ حب جاؤ شہرت ہے جو درست نہیں ہے، اچھی بات نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ خاندان میں نیک نامی ہو، تعریفیں ہوں، تو اس پر اترایا نہ جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کہ اس نے مجھے اس قابل بنایا اور عزت دی۔ بس اوقات یہ عادت جب جڑ پکڑ لے نا کہ لوگ میری واہ کریں، میری واہ واہ کریں، میری تعریف کریں، اور جب کسی بات پہ واہ واہ نہیں ہوتی، تعریف نہیں ہوتی، تو پھر دل ٹوٹ جاتا ہے۔ جب عمل کیا ہی اللہ تعالیٰ کے لیے، اب جیسے کوئی درجے کا مدنی منا ہے یا مدنی منی ہے، وہ اول پوزیشن پر آتے ہیں، یہ کہ پہلی کلاس میں تو اول پوزیشن، امتحان ہوا تو اول پوزیشن، کسی بھی میدان میں قدم رکھتے ہیں اول پوزیشن آ جاتی ہے۔ اب اس کا یہ ذہن بن جاتا ہے کہ میری اول پوزیشن آ جائے گی، کبھی ایسا ہوتا ہے تھرڈ پوزیشن آ جائے تو دل ٹوٹ جاتا ہے۔ کیوں دل ٹوٹا؟ تو جو بھی کام کریں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں۔ میں نے کیا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تھا، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ہماری دنیا بھی روشن ہوگی اور آخرت بھی روشن ہوگی۔ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے دنیا میں تو انعام و اکرام مل جائے لیکن آخرت میں آپ کو نہیں ملے گا۔ تو جو بھی عمل کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ جی مات بھائی، تو اس کا ہم آپ کو ایک مدنی گلدستہ بھی دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امیر اہل سنت سے عرض ہے کہ میرے ہاتھ میں مہندی لگی ہوئی ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں سب کو دکھاؤں، سب میری تعریف بھی کریں، آپ کیا فرماتے ہیں؟ اب مدنی منڈی کا جی چاہے اور دکھائے تو اتنا بڑا مسئلہ تو نہیں ہے، وہ جی نہ چاہے تو اچھا ہے، تاکہ وہ بڑی ہو تب بھی نہ جی چاہے۔ یہ حب مدح کہ لوگ میری تعریف کریں، یہ ہے مذموم صفت ہے۔ بچوں میں تو خیر ہوتا ہی ہے، بچے تو ہو سکتا ہے کہ یہ حرکتیں کر کے ہمیں سکھاتے ہو کہ ہم بھلے کریں، ہم مرفوع القلم ہیں، ہم پر قلم نہیں چلے گا، اٹھا ہوا ہے، آپ مت کرنا ورنہ آپ اس کے نقصانات بھگتیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو جی پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی منیوں، ہمیں اچھے اچھے کام کی عادت ڈالنی ہے، لیکن ساتھ ساتھ نیت یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ اب جیسے سیدھے ہاتھ سے دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، کیا یہ سنت ہے؟ لیکن یہ ہے کہ نیت یہ ہونا چاہیے کہ سنت ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ ثواب بھی ملے گا۔ اب نماز پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ سب تعریف کریں گے کہ ہمارا مدنی منا نمازیں پڑھتا ہے، مدنی منی نمازیں پڑھتی ہے، تو اس لیے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ روزہ بھی رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ الغرض جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں، یہ نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں گے، یہ کہ میری مہندی کیسی لگ رہی ہے، اب کوئی بول ہی نہیں رہا آپ کو تو آپ خود جا کے پوچھیں گے، تو یہ عادت جو ہے اچھی ہی نہیں ہے۔ آپ نے اچھا سا امامہ بنا ہوا ہے، اب لوگ بولیں گے کتنا اچھا امامہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے امامہ نہیں بننا۔ امامہ شریف کس لیے پہننا ہے آپ نے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ جو بھی کام کریں پیش نظر کیا ہونا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا۔ ابھی سے یہ عادت ہوگی، یہ کہ چھوٹے مدنی منع کیا تختی کے مانند ہے، یہ کہ جو بچپن میں اچھی عادت پڑ گئی تو انشاءاللہ عز و جل جب بڑے ہوں گے تو یہ اچھی عادت آپ کی سلامت رہے گی۔ لیکن اگر بچپن میں کوئی بری عادت پڑ گئی تو بچپن میں جو بری عادت پڑتی ہے وہ بہت مشکل سے چھوٹتی ہے۔ بچپن میں جو عادت پڑے گی وہ بڑے ہو کر بہت مشکل سے چھوٹے گی۔ تو ایک آج جو ہمارے مدنی منع ہیں، مدنی منیاں ہیں، جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے۔ یہ نہیں کہ میرا اتنے مدنی انعامات پہ عمل ہے، میں اتنی نمازیں پڑھتا ہوں، میں اتنے روزے رکھتا ہوں، میں یہ چیز کرتا ہوں، یہ چیز کرتا ہوں، بتانا نہیں ہے، کیونکہ بتائیں گے تو ہو سکتا ہے یہاں واہ واہ ہو جائے لیکن شاید آخرت میں آپ کو ثواب نہ ملے۔ تو جو بھی مدنی منع کام کرے اچھی نیت کے ساتھ کرے، ورنہ کہ پہلی نیت کیا آتی ہے، سلسلہ سٹارٹ ہوتا ہے، جب سلسلہ شروع ہوتا ہے تو ہم یہی نیت کرواتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔
تو جو بھی کام کریں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کریں. یہ جی اچھا، اس میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر ایسی باتیں پیدا ہو نا تو اس پہ استغفار کرے، توبہ کرے، عمل نہیں چھوڑے گا، عمل کرتا رہے. قرآن شریف پڑھ رہا ہے، یہ باتیں پیدا ہو رہی ہے تو یہ نہیں کہ قرآن چھوڑ دے، یہ نہیں کہ فرض علوم ہی چھوڑ دے. علم کے بارے میں تو صدر الشریعہ حضرت مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو بہت بڑے عالم ہیں، بہت بڑے مفتی ہیں، اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہے، آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر اچھی نیت سے بھی علم حاصل نہیں کر پاتا نا تب بھی علم حاصل کرنا علم حاصل نہ کرنے سے بہتر ہے. علم کی بہت ساری برکت ہے. تو علم حاصل کرنا ہے، ہم نے نیتیں اچھی کرنی ہے، ہم نے عمل نہیں چھوڑنا، ہم نے اعمال جاری رکھنے اور نیتیں اچھی کرنی ہے. دل میں یہ باتیں پیدا ہو، استغفار کرے، توبہ کرے، استغفر اللہ کہیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے، دعا کرے اللہ تعالیٰ میرے دل میں یہ باتیں ختم کرے، یا اللہ میں تیرے لیے ہی عمل کروں. دعا کرتا رہے، کوشش کرتا رہے، عمل نہیں چھوڑنا چاہیے. جی اور مزید کیا مدنی گلدستے ہیں؟ گھڑی کہتی ہے کچھ اور کلام. جی تو مدنی منوں اور مدنی منیوں، سلسلے کا وقت اختتام ہوا جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے جوابات. اب یہ کہ سلسلے کے اختتام پر ہم آپ کو ایک پیارا سا مدنی گلدستہ بھی دکھاتے ہیں. مدنی گلدستہ دکھائیں گے، آئیے اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں. غیبت کے خلاف جنگ جاری رہے گی، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے انشاءاللہ عز و جل. شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پنجاب پاکستان میں ایک سود خور حکیم شام مطلب سے فارغ ہو کر گھر گیا، کھانا کھایا، عشاء کی نماز پڑھی اور معمولات شب سے فارغ ہو کر سو گیا. جب رات کا ایک حصہ گزر گیا تو اچانک وہ حکیم جاگ اٹھا اور اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا. اس پر اضطراب و بے چینی کی کیفیت طاری تھی. کچھ دیر کے بعد ایک سنسنی خیز منظر یوں رونما ہوا کہ اس کا پیٹ پھٹا اور تمام گھر گندگی سے آلود ہو گیا. شدید بدبو پھیل گئی جو پھیلتے پھیلتے پورے محلے کو بدبودار کر گئی. بدبو اس قدر شدید تھی کہ کچھ افراد بے ہوش بھی ہو گئے. اے عاشقان رسول، سود بہت بری بلا ہے. یاد رکھیے سود کا لین دین حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب